پہلے تو میں خاندان رسول کی تھوڑی شان بیان کروں گا کہ یہ کیا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو منتخب کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا، ان میں سے مضر کو منتخب کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، مضر آپ کی نسل میں ایک شخص ہے تو قریش کو چنا، پھر قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے عالی خاندان اور کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے عالی آباء و اجداد اور کسی کے نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوری دنیا کا مشرق و مغرب الٹا پلٹا کے دیکھا، میں نے آپ کے خاندان جیسا، بنو ہاشم جیسا خاندان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ نکاح ہونے لگا سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں۔ یہ اوپر سے جبریل فیصلہ لے کر آئے۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کے ہاتھ میں دے کر کہا، علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر آپ نے سیدہ سے فرمایا، بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا پچھلا خاکہ ہو گیا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں، حسن۔ پھر جب آپ نے اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا، پھر جب حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا آدم کی نسل میں آج تک یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے۔ آپ گلی میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، حسین علیہ السلام، تو میرے نبی ایک شادی پہ جا رہے تھے، تو راستے میں بچوں کے ساتھ حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے یوں کیا، پکڑو بھائی بچے کو پکڑو، تو حسین آگے بھاگے، پھر ہم نے کہا پکڑو بھائی پکڑو، وہ پھر اور آگے بھاگے، اب لاڈ کر رہے تھے، پھر کہا پکڑو بھائی پکڑو، وہ اور آگے بھاگے، تو آپ نے پکڑ لیا اور ٹھوڑی اٹھا کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو حسین سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ حسن اور حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بھی بغض رکھے گا۔ عرب کی تہذیب میں عرب سردار بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، چھوٹے بچوں کو نا اٹھانا عیب سمجھتے تھے، یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں۔ میرے نبی کیا کرتے تھے، ایک تو نا یہاں اٹھانا، میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، لیکن آپ باہر تشریف لائے تو حسن اس کندھے پہ سوار تھے اور حسین اس کندھے پر سوار تھے، اور آپ ان کو یوں لے کر باہر نکلے تو ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں،
آپ نے کہا صرف میں ہی نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ جب یہ تھوڑے سے چلنے والے بن گئے تو آپ جاتے بیٹی کے گھر، فرماتے این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ دونوں بھاگے بھاگے آتے تو آپ ان کے لیے اس طرح ہاتھ بھی ٹیک دیتے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کہتے اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ پھر دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ سوار کرا کے پورے کمرے کا چکر لگاتے کئی دفعہ، پھر کہتے بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر ان دونوں کو اتار کر زینب کو بٹھاتے اور ان کو چکر لگواتے۔ ایک دفعہ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا اور ایسے ہی چکر لگا رہے تھے، اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے۔ وہ کہنے لگے اوئے ہوئے 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 اتنی بڑی سواری! تو آپ نے فرمایا اوئے ہوئے ہوئے اتنے بڑے سوار بھی تو دیکھو کون ہیں۔ تو اس طرح آپ کے لاڈ تھے۔ اب رونے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا مجھے ملنے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تو وہ کھڑی ہو گئیں، اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روکا، وہ رو پڑے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت دیا کرو، انہیں رلایا مت کرو۔ بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے تو آپ اور مولا علی کا گزر ہوا، آپ کا علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، جلدی سے ان کو گھر لے جاؤ، ان کو دھوپ لگ رہی ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ پیاس سے دھوپ میں شہید کیے جائیں گے۔ خیر آپ کو تو پتا تھا، آگے لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ اندر گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کو ہمارے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اتنی آواز کہ آواز دروازے سے باہر آنے لگی۔ تو ام سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ہچکیاں مار کے رو رہے تھے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا ماں باپ میرے قربان یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک خاص فرشتہ ایک اور تھا، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بچے کو میری امتی قتل کر دے گی، اور یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا۔ وہ کربلا کی مٹی اس نے آپ کو دکھائی کہ یہاں آپ کے بیٹے کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوفہ ہجرت کر کے، اور کیپٹل وہاں بنا رہے تھے، جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی، تو حضرت حسین کی۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس دریا کے کنارے اور اس مٹی میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا، تو میں اس کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو وہ کندھوں پر چڑھنے والی روایت تو مشہور ہے، میں ایک اور روایت بتاتا ہوں۔ تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا آپ کے سامنے، اور ایک آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا، ٹھیک ہے، ایک آگے ایک پیچھے۔ تو اب وہ دونوں تبادلہ کرتے، حسن ادھر گھستے حسین ادھر گھستے، پھر حسین ادھر گھستے حسن ادھر گھستے، یہ کراسنگ دونوں بچوں کی پوری نماز میں چلتی رہتی تھی، اور آپ سکون سے نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ واقعہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کبھی دونوں کٹھے اوپر بیٹھ جاتے کمر پر، کبھی ایک بیٹھتا تھا، کبھی حسن کبھی حسین۔
تو ایک دفعہ دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے تو وہ زیادہ دیر بیٹھے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا. تو تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ان کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے. تو آپ نے یہاں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ ادھر آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں سے یوں کر کے اشارہ کیا کہ مت روکو. جب دونوں بچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں بچوں کو گود میں لیا اور کہا بے ابی ہما و امی لا ترضوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچانا. کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے بازو پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو ایسے ایسے جھولا جھلا رہے ہیں جیسے مائیں بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں. اور پھر فرما رہے ہیں اسعد المرتقی، پہاڑی پہ چڑھ بیٹا، پہاڑی یعنی اوپر ٹانگوں پہ چڑھ. تو وہ آہستہ 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 اوپر آئے، یہاں تک آئے گھٹنوں تک. آپ نے کہا اور آگے آؤ، وہ اور آگے آئے، وہ اور آگے آئے، وہ یہاں آپ ایسے ہو گئے اور یہاں سینے تک ان کو چڑھایا اور ان کے بازو فکس کر کے ان کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما.